ایک دن ایک چور چوری کرنے کی نیت سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس نے مسجد کی الماری سے چندہ جمع کرنے والا ڈبہ نکالا اور اس میں سے پیسے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیسے نکالنے کی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی اس ڈبے سے کوئی بھی نوٹ باہر نہ نکلا۔ ابھی وہ چور اس ڈبے سے پیسے نکالنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس چور نے کسی شخص کے مسجد میں آنے کی آہٹ سن لی۔ یہ جلدی سے جا کر الماری کی طرف کھڑا ہو گیا تو جب وہ بندہ سامنے سے گزرا تو یہ چور مسجد سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اس بندے سے سلام کیا اور جا کر وضو کرنے لگا۔ وضو کے بعد یہ فوراً مسجد میں آیا اور اس نمازی کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، اس لیے کہ کہیں اس بندے کو مجھ پر کوئی شک نہ ہو جائے۔ جب اس نمازی نے اپنی نماز پوری کر لی اور اس چور نے بھی نماز ختم کی تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ وہ چلا گیا ہے۔ یہ باہر گیا اور اس نے یقین کیا کہ واقعی اب مسجد میں کوئی نہیں ہے، تو اس چور نے دوبارہ پھر مسجد کے چندہ جمع کرنے والا گلا پکڑا اور اس میں سے پیسے نکالنا شروع کر دیے۔ اب یہ چور بڑے مزے کے ساتھ مسجد کے چندہ جمع کرنے والے گلے سے پیسے نکالنے میں مصروف تھا۔ اس نے کافی سارے پیسے نکالے، پھر اچانک اس نے کسی اور شخص کے مسجد میں آنے کی آہٹ سنی۔ یہ جلدی کے ساتھ الماری کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تاکہ دیکھ سکے کہ واقعی کوئی آ رہا ہے یا میرا وہم ہے۔ جب وہاں پر اس نے ایک شخص دیکھا تو جلدی سے آ کر اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ جب وہ شخص مسجد میں آیا تو اس نے اپنے سر پر ٹوپی رکھی اور اس چور کے پاس کھڑا ہو کر اس چور کو بڑے غور کے ساتھ دیکھنے لگا۔ اب اس چور کو یقین ہونے لگا کہ شاید اس نے پیسے نکالتے ہوئے مجھے دیکھ لیا ہے، اس لیے یہ مجھے اس طرح سے دیکھ رہا ہے اور یہاں سے جا بھی نہیں رہا۔ اب وہ جو آنے والا شخص تھا اس نے اس چور کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے، اس لیے کہ یہ نماز ختم کرے اور پھر میں اس کے ساتھ بات کروں۔ اب چور نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص میرے آس پاس موجود ہے تو وہ اگلی نماز کی نیت کر لیتا ہے۔ اس طرح سے اس نے 100 رکعتیں نماز ادا کر لی۔ تو جب یہ تھک گیا تو سوچنے لگا کہ اب تو نماز پڑھنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے اور لگتا ہے کہ اس شخص کی بھی آنکھ لگ گئی ہے، تو چپکے سے مسجد سے میں نکل جاتا ہوں۔ جیسے ہی یہ وہاں سے باہر نکلا تو وہ والا شخص دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی، وہ فوراً اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں 2 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم کب نماز پڑھو اور میں کب تم سے بات کروں، اور تم ہو کہ چوری چوری نکلنے لگے ہو۔ تو چور نے ڈرتے ڈرتے اس شخص سے سوال کیا کہ آخر تم 2 گھنٹے سے میرا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ بھلا آپ کو مجھ سے کیا کام؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں گاڑی چلا رہا تھا، میری گاڑی کا بریک فیل ہو گیا، تو میں نے یہ منت مانگی کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور جو بھی مجھے اللہ کا نیک بندہ نظر آئے گا جو سب سے زیادہ نمازی ہوگا تو میں اس کو تحفے کے طور پر 10,000 روپے دوں گا۔ اگر اللہ پاک نے مجھے ہر قسم کے حادثے سے بچا لیا تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں بچ گیا، گاڑی بھی سلامت رہی۔ تو میں فوری طور پر مسجد میں آ گیا۔ جب میں مسجد میں آیا تو آپ پر نظر پڑی، تو 2 گھنٹے سے میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ نماز مکمل کرو اور میں آپ کو یہ پیسے دے دوں، تو یہ پیسے پکڑیں، آپ ہی ان سب پیسوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس شخص نے اس چور کے ہاتھ میں 10,000 روپے پکڑوا دیے۔ وہ چور اسی وقت مسجد میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یا اللہ پاک، میں نے تو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تھی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو کہ میں چور ہوں۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، میں نے صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھی ہے تو تو نے مجھے اتنا عطا فرما دیا۔ اگر میں سچ میں صرف نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں تو تو مجھے کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس چور نے سچے دل سے اسی وقت توبہ کر لی اور جو پیسے اس نے وہاں سے چرائے تھے اور جو پیسے اس شخص نے اس کو دیے تھے وہ سارے کے سارے پیسے اس نے مسجد کے غلے میں ڈال دیے۔ دوستو، حقیقت میں اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہر کام کیا جائے تو اللہ پاک بندے کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔